نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا اآلہتنا خیرا ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ زخرف کی آیا مقدسہ نمبر 58 سے لے کر 64 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 7 آیات مقدسات ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح طریقے سے حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور حق بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کرتا ہوں میں زیادہ تر ترجمہ سادہ ہوں، اور سادہ ترجمہ جو ہے نا جھوٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا چھتر وہی کافی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے ان آیات مقدسات میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کی گئی ہے گفتگو ساری کی ساری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ہم تھوڑا سا سیدھا سا ترجمہ کرتے ہیں، پھر جا کے تھوڑی سی تشریح کریں گے تاکہ آپ کو پورا رکوع جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ یہ کس کے بارے میں ہے اور کس کی شان میں ہے
اور جھوٹے نبی ایسے ہی درمیان میں ایک آدھی عید پکڑی تو اس کو دلیل بنا کے یہ میرے حق میں یہ میرے بارے میں ہے، یہ بس میں ثابت ہو گیا ہوں نا ہاں، تو یہ ثبوت بھی آج ہم ان کا نکال کے نا رکھ دیتے ہیں یہ کیسے ثبوت ہے۔ ولما اور جب ضُرِبَ ابْنُ مریم مثال بیان کی گئی بیٹے مریم کے بیٹے کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ ضُرِبَ مثال بیان کی گئی ہے مریم کے بیٹے کی، مثال ایسی، آگے ماشاءاللہ لفظ ہے نا، مثال ایسی جب قوم کا تیری قوم کی طرف آیا منہ اس سے یصدون تو بولنے لگے۔ دیکھ کہیں سواد کے ساتھ دال آ جائے تو صاد کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور سواد کے نیچے زیر آ گئی تو وہی اس کا ترجمہ بدل گیا صدون، یعنی بولنے لگے۔ یصدون سدادہ یسدد تسدید باب تفعیل سے، یصدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، منہ یصدون بولنے لگے، چلانے لگے، وقالو اور کہا انہوں نے آلہتنا کیا ہمارے خدا خیر بہتر ہیں، ام ہو کیا وہ اللہ بہتر ہے، ہو کا مراد اللہ، عام نہیں سکتے تھا ہو سے مراد ہم ہو سے مراد ہم، شکل دیکھیے آپ نے محمد کے فلٹر سے، ام ہو یا وہ یعنی اللہ، ہمارے خدا بہتر ہیں، ہمارے بت بہتر ہیں یا وہ اللہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر 100 جھگڑنے کو یعنی جھگڑا ڈالیں، جھگڑے کے لیے، اللہ مگر جھگڑا کرنا، یا ایسی مثال بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ کے پاس کس بارے میں، اللہ جدلا صرف جھگڑا کرنے کے بارے میں، صرف جھگڑا کرنے۔ اب یہ قرآن نبی علیہ السلام کا ہے تو بات بھی نبی علیہ السلام کی چل رہی ہے کہ بیان کی گئی عیسیٰ بن مریم کی مثال آپ کی قوم یعنی اس وقت جو نبی علیہ السلام کے دور میں کافر تھے اس قوم کی بات ہے، آپ کی قوم کی، منہ یصدون وہ آپ کے اوپر چلاتے ہیں، کہتے ہیں وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے فلاں ہوا ڈھینگ ہوا، تو آگے سے انہوں نے کہا یعنی ان کافروں نے، آپ کے دور کے جو کافر تھے انہوں نے کہا آلہتنا کیا ہمارے خدا بہتر ہے، خیر ام ہو یا وہ ہمارے خدا بہتر ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں جس کا ہم پوجا کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، یا وہ جو نظر ہی نہیں آتا وہ خدا بہتر ہے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں وہ تمہارا نبی تو مر گیا نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا نبی زندہ ہے، تم سب عیسائی ہو جاؤ، اس لیے تم لوگوں نے اپنی کتاب میں آج بھی لکھا ہے کہ تمہارا نبی تو لعنتی ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی نہیں نہ مانتے، پتہ نہیں تمہارا نبی کون ہے، تمہارا نبی تو اللہ کا بیٹا ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ جب اللہ کی اپنا صفت سے ہٹاؤ گے تو شاید کوئی مسلمان بھی سوچتا جو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا پیغمبر ہے جو ہمارے قرآن نے بیان کیا ہے،
وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور تمہارا عیسیٰ جو ہے وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، خود اللہ ہے، تم بھی اللہ کی اولاد ہو، تمہارا ہمارا تو بڑا فرق ہے عیسائیوں، تمہارا ہمارا تو بڑا فرق ہے۔ پھر تمہارا جو عیسیٰ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے کفر نہ کفر شد، وہ تو لعنتی ہے، وہ تمہارے لیے لکڑی پر لٹکایا گیا، جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ تو لعنتی ہوتا ہے، ہمارا رسول تو لعنتی نہیں، ہمارا عیسیٰ علیہ السلام لعنتی نہیں، قطعاً نہیں۔ جو قرآن نے بیان کیا وہ تو اللہ کا پیغمبر اور والی شان والا پیغمبر ہے، اولو مرتبہ ہے جو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم تمہارے نبی کو کیسے مانیں؟ تمہارا نبی نہیں، تمہارا تو وہ خدا ہے، ہم کسی نبی کو خدا نہیں مانتے، قطعاً نہیں، نہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اور تمہارا نبی اللہ کا بیٹا، اللہ کا پتر، پھر وہ لعنتی نبی کو ماننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم بھی مانو، اسی لیے تو تمہارا ایمان ہی وہی ہے جو تمہاری کتاب بیان کر رہی ہے، اے ہمارے خدا جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، وہ تو تمہارا باپ ہے، ہم نے اللہ کو آج تک باپ نہیں کہا، تم اپنے باپ کو مانو، ہم تو اس خدا کو نہیں مانتے جو تمہارا باپ ہے، قطعاً نہیں۔ تمہارے اور ہمارے خدا کا بھی فرق ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا باپ نہیں، لم یلد ولم یولد، بالکل نہیں، اللہ کا قانون بنایا ہوا ہے ہمارے اللہ کا کہ میں کسی کا باپ نہیں، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، لم یلد ولم یولد۔ ہمارے خدا اور تمہارے خدا میں فرق بھی ہے۔ ہاں بکواس آپ جتنی مرضی کرتے رہو، ہمارے نبی کے خلاف بولتے رہو، اسلام کے خلاف بولتے رہو، قرآن کے خلاف ہو، آج کوئی ایک چبڑا اٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے قرآن ہی غلط ہے، قرآن کی آیتیں ایسے ہیں، ایسی ہیں۔ ہاں تو تم اپنی کتاب کو تو پہلے سنبھالو، اور اپنی کتاب تھی تو خیر مناؤ، کبھی کہیں کچھ لکھتے ہو، کبھی کچھ لکھتے ہو، ہاں کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا یوسف کا بیٹا بنا بیٹھتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیتے ہو، کبھی مار دیتے ہو۔ پہلے اپنی کتاب تو سنبھالو، خود اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا کوئی ایک اپنا ہے نظریہ، سارے تضاد شدہ، آپس سے کھٹ مٹ ملتے ملتے۔ ہاں یہ ہے کہ نکت سے تلاش کرنا، وہ مثال مشہور ہے نا، مثال مشہور ہے نا کہ کسی نے ایک تصویر لا کے نا، خوبصورت تصویر بنا کے لاکھ دی، اس نے کہا کہ اس کے اندر جو عیب ہیں وہ مجھے بتاؤ تاکہ میں اگلی تصویر صاف بناؤں اور اچھی بناؤں۔ وہ جب صبح آیا نا تو دیکھا کہ ساری تصویر ہی کالی ہوئی ہے، یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، یہ بھی خراب۔ اس نے پھر محنت کر کے تصویر بنائی، فرمایا اس جیسی کو بنا کے برابر لا کے کھڑی کرو، تو ایک بھی نہ بنا سکا۔ یہ تصویر قرآن مجید ہی ہے، یہ تصویر قرآن مجید ہی ہے، جس نے دعویٰ کر دیا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ تصویر قرآن مجید ہے، یہ تصویر قرآن مجید ہے، اس جیسی کوئی نہیں آ سکتی، کوئی نہیں آ سکتی۔ جھوٹ جتنا مرضی بولو بولو بولو، جھوٹو، اس لیے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ لیا، خدا کا بیٹا کہہ لیا، خدا کی اولاد بنا دی، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، ناراض ہو گیا۔ اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو رب نے فرمایا یہ بھی گمراہ قوم ہے، دونوں تم گمراہ قوم ہو۔ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا پیغمبر اولو العزم نبی، جس عیسیٰ کو تم مانتے ہو اس عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے۔ تمہارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، ہمارا عیسیٰ اللہ کا پیغمبر۔ اس طرح یہودی عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی باتیں کرتے ہیں،
لیکن عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. اس عزیر علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، ہم اس عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں جو اللہ کا بندہ، اللہ کا پیغمبر اور اولو العزم نبی ہوا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہوا. ہم اس کو مانتے ہیں. اور تمہارے اور ماننے میں ہمارا فرق بھی ہے، اس لیے تو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور تمہارا نام مسلمان نہیں. مسلمان وہ لوگ تھے، تم میں بھی مسلمان ہوئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں، وہ بھی مسلمان ہے. اسی طرح جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا، وہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی مسلمان بنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ ہم تو ہیں مسلمان، وہ تو ہم سے پہلے ہوئے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ ہم ہیں مسلمان، جس کی تم عبادت، ابا جان جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت کریں گے، جس کی تمہارے باپ دادا نے عبادت کی اس کی ہم عبادت کریں گے، اس کی ہم پوجا کریں گے. تو یہ تو فرق ہے نا، ہمارا ماننا اور تمہارا ماننا اور. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو رشتہ داری نہیں گانٹنے دیتے. تم تو اللہ تعالیٰ کا خود ہی رشتہ دار ہو. نہ ہم اپنا اللہ، ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں. اے ہمارے باپ جو تو آسمان پا رہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تو تم تو خود خدا اللہ کی اپنا اولاد ہو. قرآن پاک کی غلطیاں تم تلاش کرنے شروع کر دی. شرم کرو کچھ. اِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، بے شک وہ مگر بندہ ہے اللہ کا جس پر ہم رب تعالیٰ ہم نے انعامات کیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ محبوب، وہ ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعامات فرمائے، انعام کیے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال. بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک مثال تھے، پیغمبر خدا تھے، مثال تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. تو محبوب اگر ہم چاہتے تو ضرور بناتے تمہیں میں سے، یا تم سے فرشتے، فی الارض زمین میں خلیفے. اگر ہم چاہتے تو تمہارے پاس آتے، خلیفے بن جاتے، تمہارے فرشتوں کو خلافت دے دیتے زمین کی. وَإِنَّهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب نبی علیہ السلام وَإِنَّهُ، کہ بے شک وہ یعنی اللہ، وَإِنَّهُ بے شک وہ یعنی اللہ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ضرور علم ہے اس کے پاس، ضرور اسی کو علم ہے ساعت کا، قیامت کا. لِلسَّاعَةِ قیامت کا، لِلسَّاعَةِ قیامت کا. اللہ کے پاس علم ہے، ضرور وہ علم جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے. پتہ نہیں ترجمہ تم نے کس کا پڑھ لیا کس کا نہیں پڑھا، وہ بھی ٹھیک ہے، ضرور اس کو پتہ ہے، وہ نشانی رکھتا ہے کس کی، قیامت کی. لیکن یہاں ضرور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. لِلسَّاعَةِ ساعت کا علم، ساعت کو وہ جانتا ہے. وہ اِنَّهُ بے شک وہ، لَعِلْمٌ ضرور جانتا ہے، لَعِلْمٌ ضرور جانتا ہے، لِلسَّاعَةِ قیامت کو جانتا ہے. فلا تمترن جمع کا صیغہ ہے، نون شکیلا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. فلا تمترن، بس تم لوگ جو ہے نا شک نہ کرنا، تم کو ہے
یعنی ہمیں حکم ہے کہ جو میرا محبوب فرما رہا ہے اس پر تم شک نہ کرنا، فلا تمترن، پس تم شک میں نہ پڑنا، حکم ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ احمد عیسیٰ کی کہ تم اپنا ہوا کو بھی پتہ نہیں کہ تمترن کون سا صیغہ ہے، نون ثقیلہ ہے، پر ضرور تم شک میں نہ پڑنا۔ یہ نون ثقیلہ ہے تاکیدی معنی کے ساتھ، فلا تمترن، بس تم شک میں نہ پڑنا، بہا، اس قیامت کے بارے میں، ساتھ کے بارے میں تمہیں کیا شک کرنے کی ضرورت، جو نبی نے کہہ دیا بس، آمنا وصدقنا، بہا، ساتھ اس کے، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، اور اس کا بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کوئی مراد ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام مراد ہیں، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں نا پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آگے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، نہ روکے، یہاں روکے کے معنی میں ترجمہ آ گیا، نہ روکے تم کو شیطان، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، نہ روکے تم کو شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا زہر بیر دشمن ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام فرمانے نے کیا فرما رہے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، جہاں عیسیٰ یہ میں ہوں، اب خبر ہے نا ایک آدمی کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، میرے سے پہلے، نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی نا، میرے سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ، کیونکہ پیچھے ارشاد ولما دوری بابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام، اس سے تو نہیں پتا بھی کہ بات کون سی ہو رہی ہے، کب کی ہو رہی ہے، کس وقت کی، اس نے تو درمیان میں ایک آیت لی نا، ولما جا عیسیٰ، اس کے آگے میرا نام لگا دو، اب عیسیٰ سے مراد میں ہوں۔ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، تیرا قرآن نہیں، تیری تاریخ بھی نہیں بتاتا، تیرے اوپر لعنت بھیجا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو تو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ ولما جا عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جا ماضی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ، واحد مذکر غیب کا، جاؤ، جاءت، جاءتا، جینا، جیتا، جیتما، جیتم، جیتی، جیتما، جیتما، جیتو، جینا، یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا پتہ ہونا بھی یہ کون سا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، احمد عیسیٰ چبل کا صیغہ نہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جا آئے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف، باب ضربا یضربو، جا یجیء، کیا بتائیں، نہ پر اگلا سور نہ پچھلا سور، انا مارے کھور، انا یہ ہے، جو قرآن پاک کو نہیں جانتا نا وہ اندھا ہے، اندھوں کی طرح بات کرے گا۔ اسے کہو کہ جا تو ماضی کا ہے اور تیرا نام لگائے تو پہلے تجھے ماضی تو بنائے، اس کے سر میں کوئی چیز مار کے مار دو، پھر اس کے بعد ہمیں سے تم دلیل مانگنا کہ یہ ہمارا عیسیٰ تھا یا پہلا عیسیٰ تھا، یہ ماضی کا ذکر ہے۔ ولما جاء، محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے،
یہودیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت کے عیسائیوں کے ساتھ گفتگو جو نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے، وہ وَجَعَلْنَاهُ ہم نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے مثال، مثلا لی بنی اسرائیل، مثل بنایا بنی اسرائیل کے لیے، مثل بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثل بنایا، مثل اور مثل کے پترا مثل بنایا یعنی مثال بنایا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی میرے پاس اندھے بندے لاؤ، میں آنکھوں پہ ہاتھ لگاؤں گا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی، ان کو روشنی مل جائے گی۔ میرے پاس کوڑی لاؤ، میں کوڑی کو ہاتھ لگاؤں گا، کوڑی جوان ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے پاس مردہ لاؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، اس کو کہوں گا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے آج کیا کھا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا پڑا ہے، میں سب بتانے والا ہوں۔ یہ ہے بالبینات۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے بینات کے ساتھ، میں بینات کے ساتھ آیا ہوں، تو اس میں اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، دور اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میرا روزہ ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ دھر یہ تو ہو سکتا ہے تیرے ماننے والے نہ سمجھتے ہوں، احمد عیسیٰ تو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ دھر کس کو کہتے ہیں، دھر کس کو کہتی ہیں یہ تو جانتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات بینات کے ساتھ آئے، بینات کے ساتھ آئے، روشن دلائل کے ساتھ آئے، روشن معجزات کے ساتھ آئے۔ میرے پاس اندھے لاؤ، میں ان کو آنکھیں دوں، میں پرندے بنا کے تمہارے سامنے پھونک مار کے اڑا رہا ہوں۔ یہ ساری بینات ہے، بینات بھی ساتھ بتایا کرو نا، میں کوئی کس بینات کے ساتھ ہے، میں بھی بینات کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے تجھے اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب یہ آیت پاک پڑھ رہا تھا نا تو آگے لفظ ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ یہاں تک تو اس نے پڑھ لیا صحیح، اور اگلا لفظ ہے والی ابینا آسان سا لفظ ہے، لیکن احمد عیسیٰ کو نہیں آیا، کیونکہ اس کی ساری علمیت پیچھے سے پھس کر کے نکل گئی، ساری علمیت کہنے لگا میں بالبینات کے ساتھ آیا ہوں۔ قالا کہا، ضرور آیا ہوں، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، بات نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، یہودیوں سے کر رہے ہیں، بات آقا علیہ السلام کر رہے ہیں، یہودیوں سے کر رہے ہیں، قرآن پاک بنتا جا رہا ہے۔ کہا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے قد جئتکم، جئت ماضی میں اس لیے پورا سنایا ہے، جینا جیتا جیتما جیتم جیتی جیتو جیتی جیتما جیتما جیتنا جیتو، یہ ہے قد جیتو، قد جیتو، میں آیا ہوں، میں آیا ہوں، میں آیا ہوں بالحکمتی، اور دنائی کے ساتھ، مجھے دنائی اللہ نے دی ہے، حکمت دی ہے، حکمت دی ہے۔ میرے پاس اندھے لاؤ، میں ان کو آنکھیں نہ دوں تو حکمت میری نہ ماننا، میرے پاس مردے لاؤ، میں زندہ نہ کروں، حکمت نہ ماننا، حکمت کے ساتھ آیا ہوں بالبینات، حکمت بھی ہے، میں جانتا ہوں، لاؤ اندھوں کو لاؤ، میں ان کو آنکھیں دوں، لاؤ بیماروں کو لاؤ شفا دوں، واہ بالحکمت، بیماروں کو لاؤ شفا دوں، یہ ہے۔ وَأَكْمَحَ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، سم کرتا ہوں ابرص الاکمہ، دیکھو برس والوں کو تندرستی کر دیتا ہوں، نبینوں کو آنکھیں دیتا ہوں، یہ میری حکمت ہے، حکمت کے ساتھ آیا ہوں۔ احمد عیسیٰ کو کہو کوئی ایک حکمت تو دکھائے، ایسے ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ والی ابینا آسان سا لفظ ہے،
جب یہاں ہے تو ساری حکمت حدیثہ کی بالبینات نا بالبینات ساری پیچھے سے نکلی بھاگی. ابینا والی ابینا اوپر سے قرآن پڑھنا بھی سیدھا نہ آیا. والی ابینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی پڑھا لکھا پاس بیٹھا ہوتا نا لتر لا کے تیرے منہ پہ ٹھا کر کے پڑھتا. لفظ ابینا والی ابینا والی ابینا. والی ابینا کون سا سیکھا ہے پتہ ہے؟ نہیں. میں بتاتا ہوں یہ واحد متکلم فعل امر کا سیکھا ہے. 13واں سیکھا ہے. 13واں سیکھا ہے. والی ابینا 13واں سیکھا ہے. اب تو تجھے کیا پتا, تو میرا گدھا کہ گدھا گدھے کا گدھا ہے. بندہ پتہ نہیں کس کے فلٹر سے نکلا ہے. اپنا فلٹر تو پہچان پہلے. کوئی ایک فائدہ مسئلہ تو حل کر. ایک طرف تو لگ کس کے فلٹر سے تو. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ میں بیان کرتا ہوں تمہارے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے میں بیان کرتا ہوں, میں بینات کے ساتھ آیا ہوں اور اس کو بین بھی میں کرتا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ میں بین کرتا ہوں لَكُمْ تمہارے لیے. بعد الذی یا میں بین کروں گا تمہارے لیے. میں بین کروں گا تمہارے لیے یا تم پر. بعد الذی بعض ویسی چیزیں کہ جو اختلافات میں پڑے ہوئے جس کے بارے میں تم جن چیزوں کے بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہو وہ میں ظاہر کرتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیان کروں گا وہ چیزیں جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. آج کا جو کھچا بڑا آدمی جس کو ابینا کا لفظ بھی صحیح نہ آئے وہ کہے کہ میں بین کرتا ہوں, میں بین کرتا ہوں. ابینا لفظ ہی نہیں اسے صحیح آیا. اپنے اس خدا کو پوچھو ابینا, دوبارہ اس کا لنک کر کے دوبارہ سنو. بار بار مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے.